السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ سب سے پہلے تو اس بات پہ آ جاتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کے ممکنات کیا ہیں۔ دیکھیں، ایک بات تو طے ہے کہ میاں نواز شریف صاحب، لوگ الزامات لگا رہے ہیں، کوئی یہ کہتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ڈیل کر کے آ رہے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ڈھیل ہے۔ ظاہر ہے ڈیل اور ڈھیل ہوگی تو ملک کی اسٹیبلشمنٹ، جس میں جوڈیشری ہے، جس میں فوج ہے، جس میں دوسرے اہم ادارے ہیں، بیوروکریسی ہے، اہم ترین جو ادارے اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ان کی بات چیت ہو گئی ہے، ساز باز ہو گیا ہے، اس لحاظ سے آ رہے ہیں۔ یا اب وہ سمجھتے ہیں کہ جی موافق حالات ہیں، قانون جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، آئین اور قانون کی پاسداری اب عدالتوں میں ہو رہی ہے، فوج اب نیوٹرل ہو چکی ہے، اس بنیاد پہ آ رہے ہیں اپنے کیس لڑنے کے لیے۔ دونوں ہی باتیں سامنے آ رہی ہیں، لیکن ایک بات ان دونوں باتوں میں جہاں ایک مخالفین ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب 16 مہینے میں کیوں نہیں آئے اپنے بھائی کی موجودگی میں، ان کی جب موافق حالات تھی، ان کی جب حکومت تھی، اس وقت کیوں نہیں آئے میاں نواز شریف صاحب؟ آپ کیوں آ رہے ہیں؟ تو کل اس لیے نہیں آئے کہ کل ان کی ڈیل نہیں ہوئی تھی، ان کو کوئی ڈیل نہیں دی جا رہی تھی، اور آج اس لیے آ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے، ان کو ڈیل دی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ الزامات لگ رہے ہیں، لیکن یہ دوسرا پوائنٹ جو آتا ہے، دوسرا پہلو جو آتا ہے، وہ اس کو بھی بہت اہمیت دی جاتی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اس لیے آج آ رہے ہیں کہ عدالتوں میں موجود ایک پورا گروہ تھا، جیسے ثاقب نثار سے لے کے آج تک، وہ گروہ میاں نواز شریف صاحب کے حکومت کے غیر قانونی طریقے سے حکومت کے خاتمے کا موجد تھا، اور بندیال صاحب اس کا حصہ تھے۔ چنانچہ چیف جسٹس بندیال صاحب کی موجودگی میں ہم خیال ججز موجود تھے جو کہ اس کا حصہ رہے ثاقب نثار کے ساتھ، اور میاں نواز شریف صاحب کو پاناما کیس میں انکانسٹیٹیوشنل، ان لافل سزا دی گئی۔ چنانچہ ان کی موجودگی میں میاں نواز شریف صاحب اگر پاکستان آتے، چاہے ان کے بھائی کی حکومت کیوں نہیں، کیونکہ ان کے بھائی کی حکومت ہونے کے باوجود انتظامی طور پر شہباز شریف بھی کچھ نہیں کر پا رہے تھے، 11 سیاسی جماعتیں بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی، جو ان کا مطالبہ تھا عدالتیں ان کو رد کر رہی تھی، اور چیف جسٹس ثاقب نثار، چیف جسٹس عطا بندیال اور ان کے ہم خیال ججز صرف عمران خان کو سپورٹ کر رہے تھے۔ تو ایسے میں میاں نواز شریف آتے جو آلریڈی ایبسکانڈر تھے کئی سالوں سے، تو کیا عدالتیں ان کو ریلیف دیتی یا نہیں دیتی ہیں، یا عدالتیں ان کو جیل میں بھیج دیتی ہیں اور مزید کچھ سختی آ جاتی؟ اس لیے میاں نواز شریف صاحب نہیں آئے، اب آ رہے ہیں کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ آ چکے ہیں، اور شاید ان کے ساتھ عدالتوں میں وہ طریقہ کار نہ ہو جو جسٹس بندیال کے دور میں وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ یہ ایک رائے ہے، اور یہ بڑی ایک طرح سے اس رائے کی اہمیت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے اب آئیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے اوپر قانون کی بڑی رکاوٹیں ہیں، تاحیات نااہلی کا بھی مسئلہ ہے جو میں آلریڈی بتا چکا ہوں، ایگزسٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی سزائیں ہیں ایون فیلڈ میں، العزیزیہ میں، اس کے اوپر ان کو فیس کرنا ہے۔ اور سب سے بڑا جو اب موجودہ عدالتیں اس پوائنٹ کو دیکھیں گی کہ وہ 4 سال ایبسکانڈر تھے، یعنی کافی سال ایبسکانڈر تھے، اور ایبسکانڈر ہونے کے بعد اب وہ آئے، حالانکہ وہ دنیا میں گھومتے رہے، سیاسی جماعتوں کی میٹنگ دبئی میں کرتے رہے ہیں وہ، تو اس لیے یہ باتیں ساری ہوں گی، اور پھر عدالتوں میں، اور عدالتیں ایسے شخص کو جو ایبسکانڈر ہو اس پر نرمی نہیں کرتا۔ چنانچہ میاں نواز شریف صاحب کو پروٹیکٹیو بیل ملے گی نہیں ملے گی، کیونکہ 2 دن پہلے ان کی بیل کی داخل کی جائے گی۔ اگر ان کو بیل مل جاتی ہے تو پھر تو میاں نواز شریف صاحب کے آنے کا راستہ ہموار ہو جاتا ہے کہ وہ یہاں آئیں اور عدالتوں کو فیس کریں۔ لیکن اگر ان کو بیل نہیں ملتی ہے اور اس کے باوجود وہ آپ سمجھتے ہیں وہ آئیں گے، تو ظاہر ان کی گرفتاری ہوگی، جیل جائیں گے، اور پھر ان پروسیس سے گزریں گے جو قانونی پروسیس ہے۔ لیکن ایک طبقہ پی ایم ایل این کا یہ کہتا ہے کہ اگر بیل نہیں ملی میاں نواز شریف صاحب کو تو میاں نواز شریف صاحب نہیں آئیں گے، یہ صاف ایک طبقہ کہتا ہے۔ اب رہی بات کہ کیا وجوہات ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی آمد کے اوپر پی ایم ایل این کی جو استقبالیہ ہو رہا ہے اس میں وہ پذیرائی نہیں مل رہی، وہ مقبولیت نہیں مل رہی۔ حالانکہ مریم نواز جب میدان میں اترتی ہیں تو عوام کی بڑی تعداد کو وہ انگیج کر لیتی ہیں، ماضی میں ہم نے دیکھا
جب PDM کا دورہ تھا اور جلسے جلوس ہو رہے تھے، مریم نواز صاحبہ جب بھی اتری عوام نے ان کو ویلکم کیا، چاہے وہ پاکستان میں گلگت بلتستان ہو، آزاد کشمیر ہو، پنجاب ہو، ایون کراچی. لیکن اب وہ پذیرائی نہیں مل رہی ہے اور استقبالیے میں اتنے لوگ نہیں آ رہے ہیں. شادرہ کے جلسے کے اوپر خود مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب اور دوسرے لوگ بڑے پریشان تھے. حالانکہ ابھی ایک ورکرز کنونشن ہوا، وہ بھی اتنا مضبوط نہیں رہا. حالانکہ شہباز شریف صاحب نے اس ورکرز کنونشن میں اپنے 16 مہینے کی کارکردگی بتانے کے بجائے میاں نواز شریف صاحب کی کارکردگی بتائی اور کہا کہ جی میاں نواز شریف صاحب آئیں گے تو مسائل حل ہوں گے. لیکن لوگوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ شہباز شریف نے اپنی حکومت کی کارکردگی کیوں نہیں بتائی. یہ بھی ایک سوال ہے. اب آگے چلتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں استقبالیے میں پذیرائی مل رہی. دیکھیں عوام مری ہوئی ہے، عوام بہت برے حالات میں. اور عوام کون ہے؟ ان میں ظاہر ان تمام سیاسی جماعتوں کے ورکر ہوتے ہیں، مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں، سرکاری ملازم ہوتے ہیں، ووٹرز ہوتے ہیں، سپورٹرز ہوتے ہیں. تو وہ اس وقت مرے ہوئے ہیں. بہت مہنگائی ہے، معاشی بحران ہے، اور ایک عام آدمی گیس، بجلی، پیٹرول، بے روزگاری اور مہنگائی سے تنگ آ چکا ہے. یعنی کھانے کا ایک وقت کا لقمہ بھی بن جائے، کھانا ایک وقت کا بھی مل جائے تو بہت بڑی بات ہے. ایسی صورتحال میں آپ عوام سے استقبالیے کے لیے آنے کو کہیں گے تو بڑا مشکل ہوگا، اور وہ نظر آ رہا ہے. ایک ریزن ہے. دوسرا، میاں نواز شریف صاحب آئیں گے نہیں آئیں گے، قیاس آرائی ہے، کوئی کنفرمیشن نہیں ہے. تو اس کی بھی ایک وجہ ہے، چاہے چھوٹی ہو لیکن ہے. تیسری وجہ یہ ہے کہ شہباز شریف کی اتحادی حکومت جس میں PMLN کے بہت منسٹرز اس حکومت کا حصہ تھے، وہ عوام میں نہیں گئے. اس زمانے میں 16 مہینے میں انہوں نے عوام کی، کارکنوں کی، اپنے لوگوں کی کوئی خیریت نہیں لی. ان کی مسائل کو اہمیت ہی نہیں دی. اپنے کاموں میں لگے رہ گئے، اپنے پروٹوکول میں لگے، اپنے عیاشیوں میں لگے رہے، اپنی حکومت میں لگے رہے. تو ظاہر ہے کہ اب وہ علاقوں میں وہ جا نہیں سکتے، اور اگر جا بھی رہے ہیں تو لوگ ان کو وہ رسپانس نہیں دے رہے ہیں. پھر صورتحال ہے تنظیمی طور پر PMLN بہت کمزور ہوئی کہ میاں نواز شریف جا چکے تھے. شہباز شریف اور دوسرے جو حکومتی لوگ تھے وہ تنظیمی عہدہ بھی رکھے ہوئے تھے، لیکن تنظیم میں ان کا کوئی کام نہیں تھا. وہ سارا کام ان کا حکومت کے اوپر تھا. تو تنظیمی طور پر، اور پھر جب تنظیمی طور پر لوگ کام نہیں کریں گے، صرف عہدے پہ بھی بیٹھے رہیں گے، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ تنظیمی طور پر کمزور ہوگی. اور اسی لیے تنظیم وہ کام نہیں کر پا رہی ہے PMLN کی جو اسے کرنا چاہیے. ایک اور بہت بڑی وجہ اور یہ ہے کہ PMLN کے اندر ایک بڑے اختلافات سامنے آ گئے ہیں، گروپ آ گئے. ایک گروپ ایسا ہے جو مریم نواز کو ماننے کو تیار نہیں ہے. ایک گروپ ایسا ہے جو حمزہ شہباز کو ماننے کو تیار نہیں ہے. ایک گروپ ایسا ہے جو وزیر اعظم بنانے کے لیے شہباز شریف کو تیار ہے، نواز شریف کو نہیں. ایک ایسا ہے جو نواز شریف کو تیار ہے، شہباز شریف کو نہیں. اور ایک گروپ ایسا ہے جو خیر بات کہنے کو تیار ہے. تو ایسی صورتحال میں جب PMLN تقسیم کا شکار ہو اور اختلافات اس لیول پر ہو تو ظاہر ہے ورکروں کو جمع کرنے میں بہت مشکل ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ صورت بھی. اور ایک اور وجہ کہ شہباز شریف کے دور میں عوام کے اوپر جو مہنگائی کا بوجھ بڑھا ہے، چاہے اس کی وجہ 3 سال 7 ماہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن 16 مہینے میں کوئی ریلیف عوام کو نہیں ملا، کوئی قانون سازی ان کے فیور میں نہیں ہوئی، کوئی ان کو فائدہ نہیں ہوا. ظاہر ہے کہ فیس شہباز شریف PMLN کا ہے، اس لیے لوگ ان سے متنفر بہت ہیں. اور لوگوں کا اب یہ کانسیپٹ ہے جس کی بنیاد پر لوگ نہیں آ رہے کہ نو الیکشن. عوام چاہتی ہے، بزنس مین چاہتے ہیں پہلے معیشت کی درستگی، پھر احتساب، پھر الیکشن. تو دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.